شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، دوستو، عزیزو، آپ لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کا رب بھی آپ سے محبت ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ قرآن آپ کے لیے، میرے لیے قبر میں سفارشی بنے گا، دوست بنے گا، جب قبر میں سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے 17واں پارہ پڑھا ہے۔ 17ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الانبیاء ہے۔ نبی پلورل آتا ہے، انبیاء، پروفٹس، تو اس صورت کا نام ہے پروفٹس۔ اور دوسری صورت اس پارے میں ہے سورۃ الحج۔ حج کا معنی آتا ہے ڈکشنری میں القصد، ارادہ کرنے کی۔ آدمی حج کے جانے کا ارادہ کرتا ہے، وہاں جا کر کچھ مخصوص بولیاں، دعائیں پڑھتا ہے، کچھ مخصوص حرکتیں کرتا ہے، طواف، سعی، اسی کو حج کہتے ہیں۔ مزدلفہ، مینا، عرفات، کنکریاں مارتا ہے، سارا ملا کر حج کہلاتا ہے، احرام پہنتا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں اس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلی صورت ہے سورۃ الانبیاء، دوسری صورت ہے سورۃ الحج۔ اللہ تعالیٰ نے جب پارہ شروع کیا، سورۃ الانبیاء شروع کیا، تو کہا کہ لوگ سارے کے سارے غفلت میں، جیسے اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب لینے کا وقت نزدیک آ گیا ہے، لیکن وہ غفلت میں، اعراض میں ہیں، کسی کو احساس نہیں ہے کہ میں بھی ایک دن مروں گا، میرا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس حساب کی بات آپ کر رہے ہیں وہ دور نہیں، بہت جلد ہے، اس سے غفلت نہ برتا جائے، اور اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہماری زندگی کا ہر حساب، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ مکے کے جو لوگ تھے ان کو اعتراض تھا کہ انسان نبی نہیں بن سکتا۔ انسان نبی، کون نبی بن سکتا؟ فرشتہ بن سکتا، انسان نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا وَمَا جَعَلْنَا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بنائے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے، فرشتوں کو ہم نے رسول نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے، یہ لوگ ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے اس کو سنتے ہیں۔ کھیل مزہ، دین بولے تو کیا، جیسے ہم لوگوں کا دین ہے نہیں آج، من میں آیا نماز پڑھ لیے، من میں آیا تو سو گئے، من آیا تو اللہ کو یاد کر لیا، نہیں تو من آیا تو بیٹ کو یاد کر لیے۔ دین کا ایک کھلواڑ ہے، مزاح۔ تو اللہ بھی ایسے مزاح کرنے والوں کے ساتھ اسی لحاظ سے ٹریٹ کرتا ہے۔ تو ان کا جواب دیا گیا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا رب آسمان و زمین کے ہر بات کو جانتا ہے، وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی باتیں ساروں کو پڑھ کر سناتے تو وہ لوگ کہتے قالوا اضغاث احلام، کہتے کہ محمد ایسا لگتا ہے کہ تم کو پریشان خواب نظر آتے ہیں، وہ خواب کی باتیں تم ہم کو سناتے۔ وہ لوگ کیا بولتے، تمہیں جو پڑھتے نہیں، یہ قرآن کے باتیں نہیں، کیا کی دیوانے خوابہ تمہیں دیکھتے رہیں گے، وہ سب رات میں دیکھ ڈال کے صبح بابا ہم نہ سناتے۔ قرآن بولتا ہے بل قالوا اضغاث احلام بل افترا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ تم گھڑی گھڑی باتیں سناتے ہو، گھڑنے کو آتے ہو،
بنا لے کو آتے، بل ہوا شاعر، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں شاعر ہیں، یعنی وہ وحی ماننے کو تیار نہیں تھے، قرآن کی آیتیں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کبھی بولتے تھے کہ تم دیوانی خوابوں کی باتیں کرتے ہو، کبھی بولتے تھے کہ تم جھوٹ موٹ کی باتیں گھڑ کے لاتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ تم شاعر ہو، یہ ساری باتیں انہوں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر جواب دیا، کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب مرد تھے، تو کل ہم نے سنا عورت رسول نہیں بن سکتی، مرد بنیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم نہ کیا بھی نہیں معلوم، کسے پوچھو؟ کسے پوچھنا؟ عالموں کو پوچھنا، عالموں کو پوچھنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ، اور جتنے رسول ہم نے بنایا وہ کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کون کھاتا؟ انسانوں کو ہم نے رسول بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جو اتنی بڑی دنیا اللہ نے پیدا کی ہے، اتنا بڑا جو سنسار اللہ نے بنایا ہے، یہ ایسے ہی ویسٹ کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بھی کہ ابھی کرکٹ بھی کیا کہ 4 دن میچاں چلے، اس کے بعد نہرو اسٹیڈیم ویران ہو گیا، ویسا تو کیا ہے، ویسا کیا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کے پیچھے اللہ کا ایک مقصد ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ یہ دنیا بیکار کھیل کود کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ساری دنیا میں کتنے اللہ ہیں؟ ایک۔ ساری دنیا میں کتنے اللہ ہیں؟ ایک۔ ہم لوگ ویسے نہیں مانتے، کیا تمہیں پیسے ہونا کا تو ان کا نہیں چل جانا، نہیں کن کا نہیں، وہ اچھے رہتے نا، انہوں لیڈی ان کا نہیں چل جانا، انہوں پیسے دیتے، اور ایک ہونا کا تو ان کا نہیں جانا۔ ہمارے پاس سب کیا بھی، سارا داتا، سارا مسجود، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سلطنت دینے والا، بادشاہت دینے والا، سب قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بتایا، تم لوگ جیسا بولتے نہیں دنیا میں بہت خدائیں ہیں، تو تمہیں کیا کرو، یہ آیت کو پڑھو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر اللہ 2 ہوتے تو کیا ہوتا، نظام بگڑ جاتا، دنیا کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ کہ اللہ بولتا آج پٹالم میں بارش ہونا، دوسرا اللہ بولتا نہیں وہاں کبامہ دال کو سکنا، آج دھوپ نکلنا، دوسرا کیا بولتا، تو دونوں اللہ کیا بول لیتے ہیں، نہیں میں بارش ہونا بولتا، انہیں کیا بولتا، دھوپ نکلنا بولتا، دونوں لڑ لیں، تو کیا بولتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دنیا کا نظام بگڑ جاتا۔ تو اللہ کی وحدانیت پر بولا کہ دنیا میں کتنے اللہ ہیں، دنیا ساری کائنات، سارا یونیورسل سنبھالنے والا اکیلا اللہ ہوتا، اگر 2 ہو تو کیا ہوگا، نظام بگڑ جائے۔ فسبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، رب العرش، عرش کا رب ہے، تم جو باتیں بول رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جیسے ایک گھر میں 2 بڑے آدمی آ رہے تو گھر چل نہیں سکتا، یہ گھر والا ایک بولتا، دوسرا بولتا، تو اتنی بڑی کائنات کس کے انڈر میں چلے گی، ایک اللہ کے انڈر میں چلے گی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی
کہ تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کی طرف بھی وحی آتی تھی۔ اس کے بعد کفار مکہ میں ایک لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے، اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ کے بیٹے، وہ لوگ بولتے ہیں، آج بھی بولتے ہیں ہاں۔ تو اور ذرا لوگ کیا بولتے ہیں، یہ فرشتے ہیں نہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ بیٹے تھے تو بیٹے بولنا نا، تو اللہ تعالیٰ علیہ باللہ سبحان اللہ، اللہ نے اس کا جواب دیا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اولاد کی ضرورت کسے ہوتی؟ انسان کو ہوتی۔ میں بڈھا ہو گیا تو انہیں ذرا مجھے ہاتھ پکڑ لے کو لے جاؤں گا، لائیں گا، انہیں کماؤں گا، میں بیٹھ کو کھاؤں گا، میرے ہاتھا پاؤں دباؤں گا، ایسے دباتے نہیں سمجھو۔ ایک باپ کو امید رہتی، لیکن بچے اڑ جاتے، ذرا پرہ آتے ہی انہیں کہا کہ امریکہ چل جاتا، انہیں لنڈن میں چل جاتا۔ ایک آدمی کو پوچھے گئے تھے، کیا بات تیرے بچے کہاں ہیں؟ بولا ایک بچہ دبئی میں ہے، اور ایک بچہ کہاں ہے؟ لنڈن میں، اور ایک بچہ کہاں؟ امریکہ میں۔ اچھا بول تو کہاں ہے؟ میں اولڈ ہوم میں ہے۔ انہیں کہاں ہے؟ کہتے اولڈ ہوم میں، وہ ضعیفوں کو رکھتے نہیں، اماں باوا وہاں، بچے کہاں؟ بچہ کو زیادہ پڑھا تو ایک مصیبت، کم پڑھائے تو بھی مصیبت ہے، زیادہ پڑھائے تو بھی مصیبت ہے۔ تو یہاں انہوں نے کیا کہا، اللہ کو ضرورت نہیں اولاد کی، ضرورت اولاد کی کس کی ضرورت؟ انسان کو ضرورت، اللہ کو اولاد کی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ بڑا پاک ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ بل عباد مکرمون، فرشتے تو وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہرگز نہیں ہیں، ایسا کہنے والے غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اچھی چیز ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک تھیوری آپ نے پڑھا تھا، سائنس میں ایک حقیقت ہے جس کو سائنٹسٹ، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنی، تو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھی، اچانک اس میں ایک دھماکہ ہوا اور زمین آسمان بن گئے، اسی کو اللہ نے اس میں بیان کیا۔ قرآن مجید کی آیتیں اس کی تائید کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، آج کے پارے میں ہم نے پڑھا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ اس میں بتایا گیا کہ زمین و آسمان، زمین آسمان یہ گولے بال کی طرح تھے، مل کر کیا تھے؟ بال کی طرح تھے۔ پھر اس بال میں ایک ایکسپلوشن ہوا، دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ بال پھٹا اور مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا، تو تب جا کر یہ ایک ٹکڑا آسمان، زمین ایسے بن گیا۔ یہ کب پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ 1400 سال پہلے۔ اب سائنس والے بول رہے ہیں ایسا ہوا ہے، ایک زمانے میں ایسا ہوا ہے، ایسا دنیا بنی ہے۔ کیا تھیوری بولتے ہیں اسے؟ بگ بانگ تھیوری۔ ہاں، تو اب سائنس بولتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن بولتا ہے کہ جیسے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ ایک جمی ہوئی چیز تھی تو ہم نے اسے پھوڑ دیا، تو پھوڑ دے آسمان و زمین، یہ ساری چیزیں بنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنے جاندار ہیں، جانور ہیں، یہ سب کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں جاندار نہیں کیے، ہمارا جان ہے نہیں، ہمیں جاندار کو تو جان والے چنا، ہمیں سب کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے سنے اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا چپکتی مٹی، سڑی مٹی، کھنکتی مٹی نہیں۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ انسان بھی کیسے پیدا ہوتا؟ وہی پانی سے، منی کے پانی سے پیدا ہوتا۔ تو ہر چیز کس سے پیدا ہوتی؟ ڈراپ، وہ ڈراپ جس سے انسان کیا ہوتا ہے یا جاندار، ہر چیز پیدا ہوتا ہے جسے کہا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ عرب کے لوگ جو دیکھتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ پہاڑوں کو دیکھتے تھے، کیا بھی دکھتا نہیں تھا وہاں. تو پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے زمین میں پہاڑ میخ کی طرح گاڑے تاکہ زمین ہل نہ جائے. تو پہاڑ اوپر جتنا دکھتا ہے اس سے ٹربل زمین میں رہتا ہے. تو جیسے آپ دیوار میں میخ گاڑتے ہیں، اوپر کتنا دکھتا، اندر کتنا جاتا، زمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ویسے ہی گاڑے ہیں. تو 12 ایک پہاڑ زمین میں 13 کلومیٹر اندر رہتا. کتنا ہے؟ 12 کلومیٹر بول تو کتنا اندر رہے گا پہاڑ. تو یہ جیسے سائنس بتاتی ہے، تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین میں کیا رہے، بیلنس رہے، زمین ہلے نہ. یہ تو پہاڑوں کے تعلق سے بنایا. اور پھر آسمان کے تعلق سے بنایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ہم نے آسمان کو آپ کے لیے محفوظ چھت بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اللہ کی قدرت کو سمجھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ. وہی اللہ ہے جس نے رات بنایا. کئی کو بنایا رات؟ ہمیں سوتے کا، ہمارے پاس تو پورا بیلنس ہی غلط ہے. راتوں کو جگتے، دن میں سوتے. اللہ تعالیٰ رات کو کئی کو بنایا؟ سونے کے واسطے بنایا، دن میں محنت کرنے کے واسطے، روز ہی کمانے کے واسطے بنایا. تو جیسے ہی کام ختم ہو جائے فوراً رات کو کیا کرنا؟ سو جانا. تو دیکھو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. وہی اللہ ہے جس نے رات بنایا، وہی اللہ ہے جس نے دن بنایا، وہی اللہ ہے جس نے سورج بنایا، وہی اللہ ہے جس نے چاند بنایا. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور پھر کہا کہ یہ سب ایک سرکل میں تیر رہے ہیں. یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ گھوم رہے ہیں ہر جگہ. رات دن کے اطراف، سورج اس کے اطراف، سب کیا ہو رہے ہیں؟ لوگ گھوم رہے ہیں. ہم کو معلوم نہیں ہوتا، ہمیں بیٹھے ہی، لیکن یہ سب کیا ہو رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اور بھی باتیں بتائی ہیں کہ دین سے دور لوگ کیوں ہوتے ہیں. تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے بتایا کہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے. وهذا ذکر مبارک. یہ ایک بابرکت نصیحت ہے. افانتم له منکرون. کیا تم قرآن کا بھی انکار کرتے؟ اس کے بعد اسی صورت میں جب سورۃ الانبیاء ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا. کچھ لوگوں کا تذکرہ ہم لوگ سن چکے ہیں، اس میں سے شارٹ مختصر ہم بولتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. مکے کے جو مشرک تھے ابراہیم علیہ السلام پر بڑا فخر کرتے تھے، اور فخر کرنا بھی چاہیے تھا. مؤسس توحید تھے، کعبۃ اللہ انہوں نے بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ. ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو جب دین کے بارے میں سمجھ میں آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے قوم کو دعوت دی. اپنے قوم کو دعوت دی. تو ان کو ہٹا لیں، کوئی باہر سے دروازہ کھولے گا تو ہاں. تو کیا ہوا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ ابا یہ کیا مورتیاں آپ بناتے ہیں؟ تو باپ آزر جو تھے، وہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ باپ تھے، چاچا تھے جو مورتیاں بناتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا یہ کیا تمہیں مجاور بن کو بیٹھے ہیں، یہ بتاں بناتے ہیں، بیچتے ہیں، کیا تو کرتے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ دیکھو تمہارے دادا ایساج کرتے تھے، میں ایساج کرتا ہوں.
تمہارے دادا بھی مجاور تھے، میں بھی کیا ہوں، مجاور ہوں۔ تو آج تمہیں آج کل رمضان میں دیکھے رہیں گے مجاورات، فقیرہ، کیسے فقیرہ معلوم، 1.5 لاکھ کی گاڑی رہیں گی بلٹ، وہ لمبا تھیلی لگا لگو تو موٹے انہوں فقیرہ لگو، صحیح کیا فقیرہ ہو جاؤ، 1.5 لاکھ کی گاڑی رہیں گی، بندہ جاتا چلا لگ جاتا رہا، تھیلی موٹا اتنی لمبی رہیں گی، ہاں ہریا یہ بن لگا اتنا موٹا، اس کے اوپر رحم کر، وہ خیرات کرنا اس کو، انہیں فقیر، ہاں تو اب کیا بولے کس کو فقیر؟ قرآن بولتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ فقیرہ مسکینوں کو دو، یہ 150 کلو کا آدمی انہیں جا کو فقیر ہے نا، اچھا تو وہ زمانے میں اسی لوگ کرتے تھے، بولتے تھے کہ نہیں ہمیں خاندانی فقیر آ گئے تھے۔ خاندانی فقیر کیسا رہتا؟ ایسا رہتا ہے خاندانی فقیرہ مجاورہ ایسا رہتے؟ ایسے نہیں رہتے، بدلتے لوگ بدلتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کو نہیں معلوم تھا، کچھ انجانے میں انہوں نے کیا، تو اللہ نے ہمیں علم دیا، روشنی دی، ہدایت دیا، تو آپ سدھر جائیں۔ کیا ضرورت ہے کہ ہمارے دادا لگا کے پھرتے تو ہم بھی لگا کے پھریں؟ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی کام وہ لوگ بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی یہی جواب دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے باوا دادا کھلی گمراہی میں تھے، تو ہمیں کیوں ایسا کریں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا مذاق کرنے لگے، کیا ابراہیم، کیا تمہیں صحیح بھی ہمارے پاس، کیا تمہیں حق لائے کی؟ نہیں، ہم نہ کنڈل کر دیں گے تمہیں۔ کون بولتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی باوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی و ربکم، میرا رب تمہارا رب، آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ بتاں جو تمہیں بناتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کیا بھی نہیں۔ تو آج جیسے کچھ ہم حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک دشمنی ہے، یہ ایک عداوت ہے کہ خواہ یہ ٹائٹل بنا کر اس پر لوگ کام کر رہے ہیں، ہاں اس پر لوگ کام کر رہے ہیں، مسجدوں کے سامنے جاتے جاتے نعرے لگا رہے ہیں، ہاں مسجدوں کے سامنے جاتے جاتے جھنڈے بلند کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کریں، جوش میں دلائیں، جوش لائیں، مسلمان نوجوان بفر جائیں، پھر دنگا فساد ہو، نوجوانوں کو پکڑ کے اندر کر دیں۔ یہ مقصد ہے، اس مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کو بھی عقل ہوش سے کام لینا چاہیے کہ ان کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ دیکھیے آخر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، دیکھو تمہیں میرا بات سنتے نہیں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تمہیں لوگ جاتے نہیں عرس کو، تب میں دیکھ لیتا ہوں۔ کیا بولے ابراہیم علیہ السلام؟ تمہارے بتا ہی نہیں، ان کی خیریت میں دریافت کر لیتا ہوں۔ تم لوگ گاؤں سے باہر وہ لوگ عید منانے کا کہ عرس منانے جاتے تھے، تو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کچھ کہا، کیا کیا، سارے لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر اندر گئے، جہاں ان کے سارے بت رکھے ہوئے تھے، سب بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بت کے۔ لیکن آج ہمیں اس کی اجازت نہیں، ہم لوگ یہ چیزیں ہم قرآن میں ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کی ہم کو اجازت نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا، ایک بت کے گلے میں کیا کر دیا، وہ کلاڑی لٹکا دی، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ یہ ایسا لگے کہ ان کو غصہ آیا، انہوں کیا کرے، پورے بتوں کو توڑ ڈالا۔ تو اس طرح سے انہوں نے تو صرف بڑے بت کو چھوڑا تاکہ لوگ واپس آ کر دیکھ، اچھا انہوں بڑے حضرت کو غصہ آ رہا، انہوں ساروں کو ایسا کر۔ شام کو جب لوگ آئے، دیکھا کہ پریشان ہو گئے، عجیب حال ہے، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی کون بھی ایسا کرے رنگ سو؟ تو معلوم تھا گاؤں میں ایک ہی آدمی تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا انوچ کرے رنگے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ تو اچھا ان کو بلاؤ بھائی، سارے لوگ بیٹھے، بلا ابراہیم علیہ السلام، بلا کے بولے کہ کیا ابراہیم، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تمہیں کیا جی ایسا کرے سو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ میں نہیں جی، انہیں بڑا ہے، دیکھو اس کے گردن میں نہ کلاڑی ہے، انہیں کرا رنگا، اسے پوچھو بولیں گا۔
پوچھے تو بولتا انہیں. دیکھو ایک تو کیا ہو گیا, پھولوں کا ہار خود گلے میں پڑ گیا. اب ان کو معلوم فَسَأَلُوهُمْ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ, لوگ کیا کرے, سراں جھکا لے, کیا ڈالے انہوں. اب اسے پوچھنے کا, انہیں پوچھنے بولنے کا حق, انہیں حیثیت نہیں. انہوں کیا بولتے ہیں, انہیں کرا رنگا بولتے ہیں. اب کسے جا کو پوچھنا سوال. اچھا, قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اس نے کہا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا, سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں. اگر انہیں بولتا ہے تو پوچھ لو. تو ساری قوم ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گئی, کیا بھی آنسر نہیں. سب سوچ میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ. سب لوگ سر جھکا لیے, کیا بھی جواب دینے نہیں, سب لوگ سر جھکا لیے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیا بولے, افتعبدون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کو ان کی پوجا تمہیں کرتے ہیں. ما لا ينفعکم ولا یضرکم, یہ چیزیں تم نہ تو نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. اف لکم اف لکم, ولیم اف ہے تم پر ان چیزوں کی جو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب اس کے بعد کیا ہوا, اب کیا تو بھی کرنا نا, اتنا بڑا لاس ہوا, جواب نہیں دے سکے, کیا تو بھی کرنا. اس کے بعد کیا کریں, اچھا ایسا کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو قید کر ڈالتے. کیا کریں, ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دی. اس میں کیا کریں, ایسا کریں گے, قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم. اب یہ جو بتاں تمہارے توڑے ہیں ان کا ریونج لینا, بدلہ لینا کا, تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا. کیا کرنا, بڑا الاؤ تیار کرے, آگ کا الاؤ. وہ الاؤ اتنے دن وہ الاؤ کے واسطے لکڑیاں جمع کرے. آپ سمجھ سکتے ہیں پورے گاؤں میں ایک عورت کیا تو بیمار ہو گئی تو انہیں منت مانگتی کہتے. کیا منت, میں اچھی ہو گئی تو الاؤ کو لکڑیاں جمع کروں گی. کتنا بڑا الاؤ رنگا ہو, گاؤں کی ہر عورت کیا کری, اسے لکڑیاں لے لگائی. اتنا بڑا الاؤ کسے جلانے, ابراہیم علیہ السلام. ایک آدمی کا اتنا بڑا والا بہرحال جلائے. لیکن اللہ نے کیا کہا, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. آگ میں جب ڈالے گئے تو انہوں نے کیا کہا, کون سی دعا پڑھی, کون بتا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا دعا انہوں نے پڑھا تھا, حسبی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ دعا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. کوئی بھی آپ کا پریشانی ہے, مقدمہ ہے, ٹینشن ہے, ہمیشہ اس دعا کو پڑھے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ از انف, اللہ تعالیٰ ہم کو کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے, کام بنانے والا ہے. تو اللہ نے آگ کو حکم دیا, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ایسا کر ٹھنڈی ہو جا, لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم برف کی طرح جم جائیں. فریج بردن, اللہ تعالیٰ دو باتیں بولے, ٹھنڈی ہو جا, وسلامن سلامتی والی ہو جا. اگر خالی ٹھنڈی ہو جائے گا تو فریز ہو جائے گا. تو اللہ فوراً کیا بولیں, ٹھنڈی بھی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. ٹھنڈی بھی ہونا, ابراہیم علیہ السلام بچ بھی جانا. جیسے یونس علیہ السلام کی مچھلی کو کہا, دیکھو مچھلی تو نگل جانا لیکن ہضم نہیں کرنا. جو بھی چیز ہمیں نگلتے کیا ہوتے ہیں, ہضم ہو جاتا. لیکن اللہ کا حکم کیا آیا, اللہ کا سارے احکام ایسے ہوتے ہیں. سمندر کو حکم دیا موسیٰ کی تابوت کو سنبھالنا لیکن ڈبونا نہیں. اور پھر اس کو کیا کیا, موسیٰ کی قوم کو سمندر میں راستہ بنانا لیکن ڈبونا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑے, بیوی ہاجر کو لے کر وہاں سے کیا ہوئے, نکل پڑے.
اس کے بعد ایک دوسری بیوی وہاں مصر کے بادشاہ نے ان کو دیا، وہ تھی سارہ اور ہاجر، یہ 2 بیویاں آپ کی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا واقعہ یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ ایوب علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یاد کرو ایوب کو جب ایوب نے پکارا اے میرے رب مجھے تکلیف ہوگی، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کی بیماری کو دور کر دی، اور پھر اسے بیوی بچے عطا کیے، اور اس بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو دیا کہ وہ نہا رہے تھے تو سونے کی چڈے گر رہے تھے، وہ بھی انہوں اٹھا کے سنبھالنے کو ڈال دی۔ اللہ پوچھتا اللہ کیا ایوب یہ بھی چھوڑیں گے نہیں کیا بولے؟ انہوں کیا بولتا اللہ تو دے رہا تو چھوڑنا کہیں، تو دے رہا تو ہمیں کیا کرنا سنبھال لینا، چھوڑنے کا تو نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ دے رہا تو نکو بولیں گے؟ ہاں کون تو بھی تم نہ لاکھوں 2 پیٹیاں لاکھوں دے ڈالا تو نہیں میں بڑا توکل کرنے والا مجھے نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں بولے گا، بہت کم لوگ بولیں گے کوئی بھی نہیں بولے گا۔ ہاں تو بہرے کہتے ہیں تو اللہ کے نبی کو جب اللہ دے رہا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے جب شفا دے دیا، آخری بات ہمارے ساتھ ہے ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جب شفا دے دیا تو ان کی جو بیوی ان کے ساتھ تھی گاؤں جا کر کام کاج کر کے ان کے لیے کیا تو بھی لاتی تھی، تو گاؤں والوں نے کام دینا بھی بند کر دیا، بولا کہ ان کے مرد بیمار ہیں سو نہیں۔ بعد میں جیسے روایتیں آتی ہیں کہ انہوں نے اپنے سر کے بال بھی بیچ دیے، بہرحال روایتیں بہت ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شفا دے دیا، ایوب علیہ السلام بالکل خوبصورت ہٹے کٹے ہو گئے، تو ان کی بیوی ادھر آئی، آ کو جب چھوڑ کے گئی تھی بالکل بیمار کمزور ہو گئے تھے، آ کو دیکھی ایوب علیہ السلام، دیکھ کو بولی یہاں ایک بڈھے آدمی تھے تمہیں کیا تمہیں دیکھے کیا، انہوں جوان رہے اس ٹائم وہ تمہارے سر کے تھے، کیا بولے انہوں جوان رہے اس ٹائم وہ تمہارے سر کے خوبصورتی تھے۔ تو ایوب علیہ السلام بولے اللہ کی بندی میں ایوب، تو ان کو پہچاننے میں کیا لگا، دیر لگا کہ یہی ایوب ہیں جن کی بیماری اللہ نے دور کر دی، رنگت بدل گئی، وہ چہرے کا وہ کلر، اور خود ان کی بیوی کیا ہوگی، سب سے زیادہ شوہر کو کون پہچانتی، اس کی بیوی پہچانتی، گھر میں انہوں کیسے ہی باہر کیسے ہی، اسی لیے کسی کے بارے میں پوچھنا تو پہلے کس سے پوچھنا، محترمہ سے پوچھ لینا، انہوں پورا بول جاتی گھر میں کیسا رہتے انہوں باہر کیسے رہتے، اس واسطے کہاں کیسے بھی رہو بیوی کے ساتھ کیا رہو پرفیکٹ ہو، وہاں بچنا بہت مشکل۔ ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جب پوچھا، ہاں تو کس سے پوچھا، اللہ کے نبی کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسا رہتے تھے، تو جتنی حدیثیں آئی ہیں ام المؤمنین عائشہ سے آئیں گھر میں اللہ کے رسول کیسے رہتے تھے، تو کیا کہا ام المؤمنین نے، کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن جیسے۔ تو باتیں ہمارے ساتھ بہت ہیں، ایوب علیہ السلام کے بعد یونس علیہ السلام، مختلف انبیاء کا ذکر کیا گیا، یہی باتیں جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ قرآن کے خیرات برکات ثواب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔